الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الموت کفارۃ لکل مسلم صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب احسان عظیم اور شکر کثیر ہے جس نے اپنی توفیق سے ہمیں ایک عاشق رسول کے ایصال ثواب کی پاکیزہ مجلس میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا اور پاک لوگوں کی معیت میں بنیت دعا مل بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ میں علامہ صاحب کا جو انہوں نے بڑے پیار والے عزت افزائی والے کلمات بولے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ اور اجر عطا فرمائے۔ صرف مختصر سی چند منٹس کی حاضری ہے میری، شاہ صاحب باضابطہ طور پر ہم سب کو فیضیاب فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اصل کامیاب شخص وہ نہیں ہے کہ جس نے صرف مال و متاع دنیا میں اپنا نام پیدا کیا۔ کامیابی کا معیار اور کسوٹی یہ ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو اس جیسا خوش بخت کوئی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اشارات اور جو توضیحات بیان فرمائی ہیں، جو علامات بیان فرمائی ہیں فوت ہونے والوں کے لیے کہ ایمان کی حالت میں موت کس کی ہوئی ہے، ان میں اگر ایک جملے میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ موت کے بعد والا جسم، زندگی اور وجود اور لوگوں کے دلوں کی کیفیات یہ بتا دیتی ہیں کہ مرنے والا کیسا تھا۔ حضرت شیخ ذوالنون مصری علیہ الرحمہ آپ کو لوگ بڑا ستایا کرتے ہوتے تھے چونکہ یہ جو اہل عشق لوگ ہوتے ہیں نا ان کا مزاج ایسا ہی ہوا کرتا ہے، ان کو لوگ دیوانہ اور پاگل ہی سمجھتے ہیں۔ کم و بیش 20 سالہ ہمارا جو سفر ہے قادری صاحب کے ساتھ، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں گواہ ہوں اس بات کا کہ قادری صاحب کو بھی دنیا دیوانہ ہی سمجھتی ہوتی تھی اور آپ سب لوگ بھی اس کی گواہی دیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ کا ذکر اور اللہ کی محبت میں اس طرح ڈوب کہ لوگ تجھے دیوانہ کہا کریں۔ تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو بھی لوگ آ کے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے تنگ کرتا، ٹارچر کرتا مینٹلی، تو آپ کے جو عقیدت مند تھے وہ تو جانتے تھے نا کہ جواب تو نہیں دیتے، لیکن یہ بندہ عام نہیں ہے، ہر بندے کی سمجھ میں آنے والا بندہ۔ تو دستور دنیا ویسے بھی یہی ہے کہ اگر کوئی کسی کی تعریف کرے تو کہتے ہیں بھائی کدوں فوت ہو ہے، میری بات سمجھ گئے آپ؟ کمال تو یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس خدمت کر رہا ہے اس وقت اس کی قدر کی جائے، لیکن ایک مزاج ہے جب چیز جدا ہوتی ہے تو ذرا دل کو زیادہ کھینچا ہوتا ہے۔ آپ نے جب بار بار اپنے عقیدت مندوں کا یہ دیکھا نا ان کی بے قراری کہ حضرت آپ سچے بھی ہیں تو جواب نہیں دیتے، سچے بھی ہیں تو جواب نہیں دیتے، آپ نے ایک تاریخی جملہ بولا، آپ نے ارشاد فرمایا یہ جنازے خود بتا دیں گے جھوٹا کیڑا ہے کہ سچا کیڑا ہے، جنازے بتا۔ اب اس دور میں جب آبادیاں اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تو ظاہر ہے مسلمانوں کی آبادی بھی تو تھوڑی تھی نا،
تو مؤرخین نے لکھا ہے کہ قرآن یا حدیث نہیں ہے، ظاہر ہے یہ اولیاء کی تاریخ ہے، وہ صحابہ و اہل بیت کی بات نہیں میں کر رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب میں وہ فگر نہیں بولنا چاہتا تاکہ کوئی غلط فہمی میں آ کے کوئی لفظ بے ادبی کا نہ بول جائے اپنے ظرف کے لحاظ سے۔ تو لاکھوں کا اجتماع آپ کے جنازے میں تھا، کتنا؟ اب کثیر تعداد ہونا اگرچہ فضیلت ہے لیکن یہ کلی فضیلت نہیں ہے۔ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے غریب بندے کا تو جنازہ کوئی نہیں پڑھتا، لیکن جو کروڑوں پتی یا کوئی جو سیاسی لوگ ہیں بسم اللہ، ان کے جنازہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جنازہ میں آپ کو پتہ ہے کتنا جمع غفیر ہوتا ہے۔ تو یہ معیار نہیں ہے بلندی کا کہ کسی کا جنازے میں بہت بڑی تعداد ہے، صرف یہ معیار ہے، کمال یہ ہے کہ بے شک تھوڑے ہی ہوں مگر ایسے ہوں جن کی رد نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے ٹو دا پوائنٹ بات ارشاد فرمائی ہے، جس کے مرنے کے بعد دو بندے، گل سمجھو، دو مسلم شریف کے الفاظ کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، دو بندے گواہی دے دے کہ مرنے والا بندہ چنگا سی۔ کوئی حضور علیہ السلام نے اس کی کثرت نہیں بیان کی کہ لاکھ بندہ دے، میرے غلام دو ہی دے مگر ہون غلام۔ قبلہ حکیم عبداللہ صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت بابا جی ہمیں سمجھ نہیں ہے اس حدیث کی، 40 بندے رل کے دعا منگن تے ایک نبی ضرور ہوندا جدی وجہ تو قبول ہوندی ہے، تے ایتھے ہزاراں لوکی دعا منگدے نے قبول ہوندی نظر نہیں آئی۔ انہاں فرمایا نبی پاک دی حدیث سمجھن واسطے بھی کسے دے ہاتھ وچ ہاتھ دینا پیندا ہے، تو اپنے آپ پہ سمجھے۔ انہوں نے کہا پھر آپ بتا دیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اجتماع کی بات نہیں کی، فرمایا 40 مومنین جہاں جمع ہو، پہلے وہ 40 والا ایمان کامل تے لیا تے کوئی بخشش میں دساں گا، دعا کا استجاب میں بتاؤں گا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ تو ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کے جنازے میں اگرچہ لاکھوں تعداد تھی مگر دو اس میں بڑی اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک بات یہ کہ شدید گرمی میں آپ کا جنازہ اٹھا، انتظار نہیں کیا کہ رات پڑے یہ ہو، تو آپ کے جنازے میں جو شرکاء تھے نا ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے جو چل رہا تھا جنازہ گاہ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے ایک فوج بھیجی جو پرندوں کی فوج تھی، وہ اپنا سایہ کر کے نا ذوالنون مصری کے آنے والے دعا کرنے والوں کے لیے سایہ کر کے خیر مانگ رہی تھی۔ سو زبان حال سے ذوالنون مصری کی بات کا جواب آ رہا تھا کہ جدو جنازے اٹھن گے تو کھوٹے کھریاں دا فرق پتہ چل جائے۔ اور دوسرا فرمایا 50 سے 70 افراد ایسے تھے جو صاحب حال تھے، جو جنگلوں میں بیابانوں میں اللہ اللہ کرتے تھے اور کوئی کام نہیں تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا بابا جی کسی کے میں اختیار عوامی تے مجمع تکیا نہیں؟ فرمایا سامی حضور نو راتی پوچھے سرکار تسی اتھے کیویں؟ تو سرکار نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ میرا ذوالنون مصری جو آ رہا ہے میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ عاشق لوگ ہوا کرتے ہیں اور ان کا مزاج کیا ہوتا ہے، آخری بات ان کی پہچان کیا ہے کہ کیڑا صحیح ہے تو کیڑا غلط ہے۔ میں نے عرض کیا ہے، میں نے دعا میں گھر میں بیٹھ کے بھی آصف لوگوں سے عرض کیا، میں کیا بھی یہ میرا اپنا قول ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، اگر کسی کو لگے کہ اختلاف کر سکتا ہے نا، میں انسان ہوں، میں کیڑا کوئی معصوم ہے گناہگار بندہ، تو میرا اپنا جو تجربہ ہے نا، جو میں نے اپنے تجربے سے سمجھا ہے کہ کسی کو دیکھنا ہو کہ کس مقام کا بندہ ہے تو یہ نہ دیکھو کہ صدیقی صاحب بڑا زور لگا کے تقریر کر رہے ہیں، یہ ان کے معیار کی پہچان نہیں۔ ظاہر تھے میرا سٹیج ہے تو میں انجی کراں گا، لباس بھی ہوئی پا کے آواں گا۔ پھر دیکھنا ہو کہ نماز بھی جڑا ہے امام مسجد ہے، نماز تو نہیں پڑھنی ہے، اور جو نبی کا کوئی بھی غلام ہے نماز تو پڑھے گا۔ اچھا داڑھی رکھ رہا ہے، سنت مصطفیٰ ہے، یہ اس کا حق ہے۔ پھر پہچان کیسا ہو، نماز پڑھ کے بھی نہیں پتا چلیا، داڑھی رکھ کے دستار پا کے بندے کو پرکھنا کہ اندروں کی ایک کوئی کسوٹی میں قبلہ سمجھیے، اگر میں غلط ہاں تو میں معاف کریو تے سمجھ آ جائیو، میں وہ تے عمل کر لوں گا، میں کوئی قرآن حدیث کا حوالہ نہیں دے رہا۔ یہ چیک کرو کہ بندہ مسیتوں باہر جدو نکلتا ہے تے دا بین کھلون کنا لوکاں نال،
اگر تو اس کا جی اس کے عاشقوں سے لگتا ہے تو سمجھ اندروں بات ہے. اگر نماز پڑھ کے بیٹھتا سودیوں میں ہے، رشوت خوروں سے ہے، یاری اس کی ظالموں کے ساتھ ہے، تو سمجھ نماز تو پڑھ دیتی. اقبال کے شعر کا کدھر لے کے جائیں گے؟ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا اصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو. مسجد وچ رہ کے امام مسجد کا احترام کرنا بڑی گل نہیں. قبلہ تسی تے امام ہو، مزہ تو گل یہ ہے کہ مینوں تو چھڈیاں کئی سال ہو گئے تے صرف اس وجہ تو بندہ پیار کرتا رہا کہ نبی دا نوکر میں کی ہاں، میرا خدا جاندا تے مینوں پتہ ہے. اس بندے کو اس کی نیت کا رب اجر دے دیا اللہ. اور ساری زندگی جب بھی خواہش کی دعا کرائی. میں اور قبلہ قادری صاحب ان کے دوست بھی ہیں، یار بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، علامہ قبلہ یوسف صاحب ان کو یہی کہا کرتے تھے. مجھے لگتا علامہ صاحب نے بھی کہتے ہوں گے میرا اندر کے کہ دعا کرو میری اولاد نمازی ہو جائے. قرآن پتا کیا کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. تم اولاد نو سکول جان دا کہنا ہے، کاروبار دا کہنا ہے، فیکٹری دا کہنا ہے، اسی آرڈر کر رہے ہیں اولاد نو نماز ال بھیج. کیوں کہ رب دا بوا نے مان لیا صدیقی تیرے مرن تو بعد دعا منگن واسطے نام ہی آیا تیرے پتر دی کیتی دعا سے رد نہیں کرنی. جبکہ ہم نے الٹ کیا ہے. اگر کوئی روزگار نہ کرے تو ماں پہ تنگ نے، مسیتے نہ جائے تو تنگ کوئی نہیں. قادری صاحب آج کے دور میں وہ بندہ تھا جس کے لیے ہم سب گواہی دیتے ہیں. وہ اللہ سے بھی پیار کرتا تھا، اللہ کے گھر سے پیار کرتا تھا، اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھنا پسند کرتا تھا. اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو ایسے لوگوں کی سنگت و معیت عطا فرمائے.